ورقہ بن نوفل اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ رسول اللہ نے بعد میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہا، میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے۔ آج کا عنوان ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ غار ہرا شہر سے کافی دور ہے۔ رات کی تنہائی میں غار میں اکیلا رہنا ہی ایک مشکل کام ہے۔ اگر دل اور دماغ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو دن اور رات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس غار میں رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بھی رمضان میں عبادت کے لیے رکا کرتے تھے۔ میری ذاتی رائے میں اس دور میں اس غار میں وہی رہ سکتا تھا جسے اللہ کریم پر مکمل ایمان ہو۔ رسول اللہ تو بعض اوقات پورا مہینہ اس غار میں گزار دیتے ہیں۔ یہ غار اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں کوئی شور، لوگوں کا آنا جانا، کسی اور طرف دھیان دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس غار کو عبادت اور کائنات کے بارے میں سوچ بچار کے لیے پسند کیا ہے۔ رسول اللہ غار ہرا سے اپنے گھر واپس آتے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے اور باتیں کرتے ہیں۔ علی اور زید بھی رسول اللہ کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو وہ لمحات اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی لگتے ہیں۔ وہ ایک پل ہی سہی جس میں تو میسر ہے، وہ ایک پل ہی سہی جس میں تو میسر ہے، اس ایک پل سے زیادہ تو زندگی بھی نہیں۔ آپ کی موجودگی زندگی میں بہار لے آتی ہے، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت اللہ کی راہ میں قربان کی ہے۔ رسول اللہ جن دنوں اپنے گھر میں رہتے ہیں، لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، زندگی کے سارے معاملات میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ مکہ میں ان دنوں جیسے بہار آ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے دنیا میں آنے کا مقصد کبھی نہیں بھلایا اور اس پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل ہونے سے پہلے بھی سلام بھیجا کرتا تھا۔ علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ ہم مکہ کے مضافات میں گئے تو میں نے دیکھا کہ جو پتھر یا درخت راستے میں آتا وہ رسول اللہ سے کہتا، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کریم کی جانب سے وحی نازل ہونا جہاں بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کلام کا اثر دل پر ہونا اور برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ خالق کا مخلوق سے کلام اور اس پیغام کو آگے پہنچانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ کریم کے کلام کی ہیبت اور اس کے اثر کے متعلق اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ نرم ہو کر اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی نازل ہونے کی صورت میں رسول اللہ ساکت ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سر یوں ہلاتے ہیں جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس دوران رسول اللہ کا چہرہ پسینے سے بھیگ جاتا ہے، پسینے کے قطرے چہرے پر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔